السلام علیکم ناظرین، میں آصف خان ہوں۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان کے فوکل پرسن لاپتہ انتظار حسین پنجوتا مل گئے ہیں۔ کس حال میں ان کو رکھا گیا اور کون تھے اغوا کار، اس پر بات کریں گے۔ اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے اہم اقدامات سے حکومتی حلقوں میں اضطرابی کیفیت پائی جا رہی ہے، اور وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کا ایک بار پھر جلسے اور احتجاج کرنے کا اعلان، اور لاہور بار ایسوسی ایشن نے 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ وکلا تحریک کب شروع ہوگی، ان تمام موضوعات پر تفصیلی بات کریں گے۔ گزشتہ ماہ سے لاپتہ عمران خان صاحب کے فوکل پرسن انتظار حسین پنجوتا کو پنجاب کے ضلع اٹک سے بحفاظت جو ہے بازیاب کر لیا گیا ہے، اور پنجاب پولیس کے مطابق جی ٹی روڈ پر اسلام آباد سے خیبر پختونخوا جاتے ہوئی جو گاڑی تھی اس کو روکنے کا اشارہ کیا، اور مشکوک گاڑی کے نہ رکنے پر پولیس کی جانب سے ناکہ بندی کی گئی ہے، اور ناکہ بندی کے دوران اغوا کار گاڑی اور مغوی کو چھوڑ کر فرار ہو گئے، اور انتظار حسین پنجوتا جو ہے اس گاڑی میں موجود تھے۔ اور انتظار حسین پنجوتا کے مطابق اغوا کار پشتو زبان بولتے تھے، اور 2 کروڑ تاوان کی جو ہے اس کے لیے ان کو اغوا کیا تھا۔ اور انتظار حسین پنجوتا نے بتایا کہ وہ تشدد بھی کرتے رہے ہیں، اور میڈیکل چیک اپ اور ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے انتظار حسین پنجوتا کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور انتظار پنجوتا ایڈوکیٹ سے 8 اکتوبر شام 4 بجے سے رابطہ منقطع ہوا تھا، اور پولیس سمیت دیگر اداروں سے رابطہ اہل خانہ کی جانب سے کیا گیا تھا، مگر انتظار پنجوتا کا کچھ علم نہ ہو سکا۔ اور 9 اکتوبر کو وکیل علی اعجاز نے عمران خان کے ترجمان انتظار پنجوتا کی مبینہ گمشدگی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دیا تھا، اور درخواست میں سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری دفاع اور آئی جی اسلام آباد پولیس کو بھی فریق بنایا گیا تھا۔ اور گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں انتظار حسین پنجوتا کی بازیابی سے متعلق درخواست کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل منصور ایوان نے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ 24 گھنٹے میں واپسی آ جائیں گے۔ اور انتظار حسین پنجوتا کے علاوہ آئے دن جو وکلا، صحافی اور سیاسی جماعتوں کے رہنما اغوا اور غائب ہوتے آ رہے ہیں، اور عدالتوں میں معاملہ اٹھانے کے بعد متعلقہ ادارے اور حکومتی وزراء اور اٹارنی جنرل پہلے تو لا علمی کا اظہار کرتے ہیں، اور عدالتوں میں سخت ریمارکس اور شدید دباؤ پر سیکرٹری داخلہ اور اٹارنی جنرل 1 دن یا 2 دن یا 24 گھنٹے میں بازیابی کے یقین دہانیاں کروا لیتے ہیں، اور پھر حیرت انگیز طور پر وہ مغوی جو ہے واپس پہنچ جاتے ہیں بتائے گئے ٹائم کے مطابق، اور عدالتوں میں کیس نمٹا کر فائل بند کیے جاتے ہیں، اور متاثرہ فیملی کو جو ہے شکرانے کے نوافل ادا کر کے شرافت کی زندگی بسر کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ تو اس معاملے پہ یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، اور اس میں لوگ اغوا ہو رہے ہیں، اس کے بعد پھر بازیاب ہو رہے ہیں۔ میرے خیال میں عدالتوں کو اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے، اور اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں اور کیا اس کے جو ہے نا وجوہات ہیں، تو اس پر اس کے حتمی نتائج پر جو ہے وہ پہنچنا لازمی ہے۔ اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے 8 تاریخ کو پشاور میں ہونے والے جلسے کو منسوخ کر کے 9 تاریخ کو صوابی میں جلسے کا اعلان کر دیا ہے، اور گزشتہ روز عمران خان سے ملاقات کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے کہا کہ 9 نومبر کو صوابی میں اجتماع رکھا ہے، جہاں ملک کو بند کرنے کا جو ہے وہ لائے عمل دیا جائے گا۔ اب ہم سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے، اور یہ ہماری آخری کال ہوگی۔ لوگ اپنے گھروں میں بتا کر آ جائیں، پرامن رہ کر بہت ماریں خالی ہیں، اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور علی امین نے کہا کہ ہم پرامن تھے اور رہیں گے، لیکن پرامن رہ کر ہماری پارٹی کے ساتھ اور ہمارے لیڈر کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ ناقابل برداشت ہے، اور ہم عوامی طاقت کے ساتھ تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے لیے پورا راہ عمل دیں گے، اپنے حقوق لینے کے لیے نکلیں گے اور حقوق لے کر ہی واپس جائیں گے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے آخری اجتماع ڈی چوک اسلام آباد میں احتجاجی مظاہرہ کے دوران جو ہے کیا گیا تھا، اور جس میں وفاقی حکومت اور پی ٹی آئی کارکنان میں گھمسان کی جنگ جو ہے وہ 36 سے 40 گھنٹے تک جاری رہی۔ احتجاجی قافلہ اسلام آباد ڈی چوک کے قریب پہنچ کر ہی
جو ہے وہاں سے پھر اچانک علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ غائب ہو گئے تھے، اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا اچانک غائب ہونے کی دوسری روز کے پی اسمبلی میں ہنگامی اجلاس بلا لیا گیا تھا، جہاں ایوان اسمبلی میں سخت تقریریں جاری تھیں کہ اچانک علی امین گنڈاپور اسمبلی ہال میں پہنچ گئے، اور پھر ایک لمبی چوڑی کہانی بتانے کے بعد معاملہ کو رفع دفع کر دیا تھا۔ تو اس واقعات کے بعد میرے خیال میں پی ٹی آئی کے کارکنان جس سنجیدگی اور جوش و جذبہ کے ساتھ علی امین گنڈاپور کے کال پر نکلتے تھے، تو اب ایسا نہیں لگتا کہ اس واقعہ کے بعد جو ہے علی امین گنڈاپور کے جو کال ہے اس پر جو ہے وہ عوام ان کو سنجیدہ لے، اور ان کی تقریروں کو جو ہے سنجیدہ لے۔ تو اس کے علاوہ البتہ جو ہے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لیے کارکنان اور عوام میں جوش و جذبہ پہلے سے زیادہ موجود ہے، لیکن حالیہ سیاسی صورتحال میں میرے خیال میں پی ٹی آئی کو تصادم کی سیاست سے گریز کرنا چاہیے، اور کسی طرح تصادم کا الٹیمیٹلی نقصان پی ٹی آئی اور عمران خان کو ہی ہونا ہے، اور لہٰذا دانشمندی اور حکمت عملی سے بحرانوں سے نکلا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے سیاسی اور عوامی شعور رکھنے والے جو پولیٹیکل سینئر رہنما ہیں ان کو آگے آنا چاہیے، اور ان کو جو ہے یہ پارٹی کے معاملات اور سیاسی معاملات سنبھالنے چاہیے۔ اور دوسرے جانب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سابقہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے بھیجے گئے ریسرچرز کو واپسی بلا لیا ہے۔ سابقہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے 3 ریسرچرز کو لاہور ہائی کورٹ واپسی بھیج دیا گیا تھا، جو سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ٹیم کا حصہ تھے۔ تو تینوں ریسرچرز کو ڈپورٹیشن پر واپسی سپریم کورٹ بلا لیا ہے، اور ریسرچرز میں سینئر سول جج ظفر اقبال اور سول جج حسن ریاض اور سول جج وقاص علی مظہر شامل ہیں۔ یہ ریسرچرز جسٹس سعید منصور علی شاہ صاحب کے ٹیم کا حصہ ہے، اور چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جیل اصلاحات سے متعلق لاہور میں اہم مشاورتی اجلاس بھی ہوا تھا، اور اس اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ بھی شامل تھی، اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے پاکستان میں جیلوں کا معائنہ کرنے اور سفارشات مرتب کرنے کے لیے ذیلی کمیٹی تشکیل دی ہے، جس میں 9 مئی کے واقعات کے الزامات میں قید کاٹنے والی پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور خاتون رہنما خدیجہ شاہ بھی شامل ہیں، جو کہ پنجاب حکومت اور حکومتی حلقوں کے لیے ناگواری کا سبب بن سکتی ہیں۔ اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے آتے ہی اہم اقدامات سے حکومتی حلقوں میں بے چینی اور اضطرابی کیفیت کے تاثرات نظر آ رہے ہیں، لیکن حالیہ اقدامات سے مزید ماتھے کے جو شکنجے ہیں ان میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد نئے قانون کے مطابق پہلا اجلاس چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے 5 نومبر کو جوڈیشنل کونسل کا بلا لیا ہے، اور اجلاس میں آئینی بینچ کے تشکیل اور سربراہ مقرر کرنے کے بھی اہم فیصلے کا جو ہے امکانات ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے وکیل حامد خان کے ذریعے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی جانب سے درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو آئین کے برخلاف اور متصادم قرار دیا جائے، اور ترمیم کے تناظر میں کیے گئے اقدامات کو بھی غیر قانونی قرار دیا جائے، اور حامد خان گروپ آئینی ترمیم اور عدلیہ کی آزادی کے لیے وکلا تحریک کی بھی تواریخ دیتے رہے، لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ کن تحریک یا احتجاج حامد خان گروپ کے جانب سے نظر نہیں آیا۔ البتہ آگے چل کر کچھ نیا ہوتا ہے تو یہ الگ بات ہے۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں کچھ نئے موضوعات کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔